ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم من هو محبوب و مرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کلام الامام، امام الکلام، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یوں عرض کرتے ہیں: او عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، او عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، قبل اس کے کہ مجھ گناہ گار سے آپ کچھ سنیں، اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا تحفہ نشاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، خطبے کے بعد حدیث شریف سے ایک مختصر سا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولادوں اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ آیت کریمہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں خلیفہ دویم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے اور مجھ گناہ گار سے آپ سنیں۔ میرے امام کہتے ہیں: او عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، او عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ خلیفہ دویم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
اس وقت ایمان لاتے ہیں جس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اسلام لانے کے 2 دن بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے، اصنام باطلہ کے روبرو جبینیں جھکنے والی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے کم تعداد میں ہیں، ابو جہل اتبا شیدہ کے ماننے والے زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ گنتی کی چند افراد، ان میں کون سی طاقت ہے، کون سا ایسا جذبہ ہے کہ وہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دینے کو تیار مگر اسلام سے برگشتہ ہونے کو تیار نہیں ہیں؟ ان میں کون سا جذبہ ہے جو اسلام سے پھر نہیں سکتے، جو اپنے نبی کے دامن سے وابستہ ہیں، وہ دور نہیں جا سکتے؟ وجہ اس میں کیا ہے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، مشرکین میں ایک ہلچل سی مچی، ابو جہل لعین نے ایک اجتماع کیا، ابو جہل لعین نے ایک میٹنگ کیا جس میں مشورہ ہوا کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا اسے انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ سرخ اور 100 سیاہ اونٹ انعام دیے جائیں گے اور درہم و دینار انعام میں دیے جائیں گے۔ اسی مجمع میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ کھڑے ہوئے انعام کی لالچ میں، آپ کھڑے ہوئے بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل تو نے انعام کا لالچ دیا ہے، میں اس پر تیار ہوں اور میں یہ کام انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابو جہل نے حضرت عمر کا ہاتھ لیا اپنے ہاتھ میں، کہا آؤ ہم چلتے ہیں کعبۃ اللہ میں، ہم چلتے ہیں اپنے معبودان باطل کے آگے، ہم جس کی پرستش کرتے ہیں، ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے روبرو حاضر ہو کر کے ہم یہ عہد و پیمان کریں گے، عمر نہ تم اپنے وعدے سے پھرو گے نہ میں اپنے وعدے سے پھروں گا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے میرے معبود ہم نے یہ عہد و پیمان کر رکھا ہے، عمر نے یہ عہد و پیمان کر رکھا ہے، اے بانی اسلام کا خاتمہ کریں گے، ہم انہیں انعام دیں گے، میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا، یہ اپنی بات سے نہیں پھریں گے۔ یہ بات کر کے حضرت عمر خانہ کعبہ سے اصنام باطلہ کے آگے سے واپس ہوئے اور اپنے ہاتھ میں ایک تلوار شمشیر برہنہ اپنے گلے میں لٹکائی اور ہاتھ میں ایک لکڑی لیا اور چلنے لگے، غصے کے عالم میں چلنے لگے، بڑے جوش کے عالم میں کہ آج میں بانی اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی رسول حضرت سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو اس دور کے متعلق میرے نبی کے فرمان کے مطابق آپ نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ دیکھا، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میں جا رہا ہوں بانی اسلام کا خاتمہ کرنے، اب نہ اسلام ہوگا نہ اس کی بات ہوگی، اب نہ نبی ہوں گے نہ ان کے چاہنے والے ہوں گے، آج میں خاتمہ کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، صحابی رسول نے، عمر جس کا خاتمہ کرنے جا رہے ہو، جس اسلام کو مٹانے کی نیت سے جا رہے ہو، جس نبی کے چاہنے والوں کو ان کے نبی کے سامنے ان کی گردن لینے جا رہے ہو، اے عمر اسی اسلام نے آپ کے گھر میں پہنچ چکا ہے، اسی نبی کے غلامی آپ کی بہن نے قبول کر لیا ہے، نبی کے غلام آپ کے بہنوئی ہو چکے ہیں۔ اے عمر پہلے اپنی گھر کی خبر لو، بعد میں بانی اسلام کی خبر لینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب اتنا سنتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں جانے کے بجائے آپ اپنی بہن کے گھر آئے، دار ارقم میں جانے کے بجائے اپنے بہن کے گھر آئے تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب گئے اور آپ نے اپنے کان کو لگایا تو سنا کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس گھر میں حضرت سیدنا خباب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہن اور بہنوئی کو اس وقت جتنا قرآن مقدس نازل ہوا تھا اس کی آیتوں کو پڑھا رہے تھے۔
آپ نے اپنے کان کو اپنے قریب کر دیا، دروازے کے قریب کر دیا، سننے لگے۔ سنتے سنتے آپ دروازہ کھولتے ہیں، اندر داخل ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اپنے آپ کو ایک کونے میں چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہونے کے بجائے جو لکڑی داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اسی لکڑی سے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا۔ اس قدر مارا حضرت عمر نے بہن کو کہ اس کا سر لہو زخمی ہو گیا، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا جسم سے۔ تو حضرت عمر سے ایک پروقار لہجے میں بہن نے کہا، ایک پرجوش لہجے میں بہن نے کہا، عمر میرے خون کا آخری قطرہ بھی یہی ہوگا بھائی، میں سب کچھ قربان کر دوں گی، میں اپنے نبی کا دیا ہوا اسلام نہیں دے سکتی ہوں، میں اسلام سے برگشتہ نہیں ہو سکتی ہوں، میرے خون کا آخری قطرہ بھی یہی کہے گا، میری جان بھی میرے آقا پہ قربان ہے، میری جان بھی محمد رسول اللہ کے قدموں میں قربان ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارا۔ جب مار چکے تو حضرت عمر نے کہا، بہن اس ورقے کو دکھاؤ، اس صحیفے کو دکھاؤ جس میں تم نے پڑھ رکھا ہے۔ تو اس بہن نے کہا، اے بھائی آپ ابھی نجاست کے عالم میں ہو بھائی، ابھی ناپاک ہو، یہ قرآن مقدس ہے جس میں میرے رب کا فرمان ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ۔ اے میرے بھائی آپ اسے چھونا چاہتے ہیں تو آپ پہلے غسل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے بہن کے کہنے پہ غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے کہا، میری بہن اس صحیفے کو دے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے جب دیا اس صحیفے کو تو سورہ طٰہٰ شریف کی چند ابتدائی آیتیں تھیں جس میں حضرت عمر نے پڑھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ آپ نے اتنا جب پڑھا تو رونے لگے، آنکھیں اشک بہنے لگی۔ کہا، میری بہن مجھے بھی اسی نبی کی بارگاہ میں لے چل جس بارگاہ کا سودا تو نے کر لیا ہے، جس نبی کا غلام تو ہو چکی ہے، مجھے بھی اسی نبی کی بارگاہ میں لے چل، میں اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا، بہن نے جب اتنا سنا تو حضرت خباب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا کونے میں، آپ باہر آئے اور آنے کے بعد حضرت عمر کے قریب ہوئے اور کہا، عمر تمہیں مبارک ہو، میرے مصطفیٰ نے 3 دن پہلے اپنے رب سے دعا میں آپ کو مانگا تھا، میرے رب نے اپنے نبی کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اسی بات کو میرے امام نے بیان کیا تو یوں میرے امام کہتے ہیں، یا رسول اللہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف چلے، حضرت ارقم کے مکان کی طرف چلے۔ مسلمانوں کی تعداد 39 ہے۔ آپ چلے، دار ارقم پہ پہنچے، دروازہ بند تھا۔ دروازے سے صحابہ نے دیکھا، گلے میں تلوار ہے، آنے والا کوئی اور نہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عمر بن خطاب ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ دروازے پہ عمر بن خطاب آئے ہیں، گلے میں تلوار ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دروازے کو کھول دیا جائے، اگر عمر خیر کے ارادے سے آئے ہیں، اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے جواب دیا، میرے آقا اگر عمر ارادے نیک لے کر کے آئے ہیں تو مبارک ہو، ورنہ عمر کی تلوار ہوگی، عمر کا سر ہوگا، ان کے سینے پہ ہوگا، امیر حمزہ انہیں قتل کر دے گا۔ تب تک حضرت عمر داخل ہو گئے، دروازے میں داخل ہوئے، مکان میں داخل ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اور قریب آنے کے بعد آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت میں اس چادر کو لیا۔ حضرت عمر کا اپنا بیان ہے، نبی نے ایک جھٹکا دیا، کہا عمر کلمہ پڑھ لے۔ آپ بیان کرتے ہیں، میرے رب کی عزت کی قسم اس ایک جھٹکے کو میں برداشت نہ کر سکا، مجھے ایسا محسوس ہوا میرے جسم کے تمام اعضاء جواب دے چکے ہیں، مجھے اتنی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں۔ اسی مجمع میں پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ تو میرے نبی کو اس قدر خوشی ہوئی، ارقم کے گھر میں، ارقم کے مکان میں، دار ارقم میں میرے آقا نے ایک نعرہ بلند کیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں وہ نعرہ آپ کے مکان میں تھا اور مکہ کے بازاروں میں اس کی گونج سنائی دے رہی تھی، مکہ کے گھروں میں اس آواز کی آواز
सुनाई दे रही थी। हजरत जिब्रील आए, अर्ज करते हैं आका सिर्फ अहले जमीन के लोग नहीं, आसमान में फरिश्ते उमर के इस्लाम लाने पे खुशी मना रहे हैं। उमर के इस्लाम लाने पे खुशी मना रहे हैं। उमर वो हैं जिनको इस्लाम के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी दुआ में मांगा था। उमर वो हैं जिनके लिए मेरे आका फरमाए, उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं से शैतान रास्ता छोड़ दिया करता है। उमर वो हैं जिनके लिए मेरे आका फरमाए, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता तो उमर मेरे बाद नबूवत होते। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात करीमा है। आप इस्लाम ले आए तो अर्ज करते हैं मेरे आका क्या हम हक पर नहीं है, क्या हम सच पर नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया उमर हम हक पर हैं, हक हमारे साथ है। तो आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, हम हक पर हैं, हम सच पर हैं, लेकिन हम अपने माबूद की परस्ती, हम अपने माबूद की इबादत हम छुप कर करें, मुशरिकीन खुले आम करें। ए मेरे आका हमें इस बात की इजाज़त दें कि हम खाबतुल्लाह में खुले तौर पर नमाज अदा कर सकें, तबलीग इस्लाम कर सकें। मेरे मुस्तफ़ा ने इस बात को मंजूर कर लिया। और आप जब इस्लाम ले आए तो 39 तादाद थी, अब मुसलमान 40 हो गए और 40 का अदद आप पे पूरा हुआ। आप इस लक़ब से मुलक़्क़ब हुए तो हज़रत आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमा लिया। एक पहला जुलूस जो इस्लाम की शान दिखाने के लिए, कलमा तौहीद की बका के लिए, रब की तौहीद का परचम बुलंद करने के लिए दो जमात किया मेरे मुस्तफ़ा ने। उन 40 सहाबा की एक सफ के आगे हजरत अमीर हमजा थे, एक सफ के आगे उमर फारूक आजम थे, बीच में मेरे मुस्तफा चल रहे थे, तलवार लेकर चल रहे थे। और काबतुल्लाह में पहली नमाज हजरत उमर ने अदा फरमाई है और अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद फरमाया है। उस वक्त मुशरिकीन मक्का चीख रहे थे अब क्या होगा, इस्लाम बढ़ रहा है। उमर फारूक आजम जैसी शख्सियत ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु की वो शान करीमा अल्लाह अकबर, जिनके लिए मेरे आका अलैहि तहय्युत व सना ने अपने रब से दुआ में मांगा था, अल्लाह इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। उमर के जरिया से मेरे इमाम ने कहा या रसूल, मेरे इमाम ने अर्ज किया कि ओ उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, ओ उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। आपने 10 साल तक ऐसी हुकूमत की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक आजम वो हैं जिनके हक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में 21 आयतों को नाजिल फरमाया था। उमर वो है मेरे आका फरमाते हैं उमर की जबान पे हक बोला करता है, उमर की जबान पे सच हुआ करता है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। आज राफिजियत अल्लाहु अकबर इन सहाबा की शान में तबर्रा, इन सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखिया, हजरत उमर की तौहीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन कि अबू बकर ने, हजरत उमर ने सताया है अली को, हजरत उमर ने सताया है हसनैन करीमैन को। मैं तारीख की रोशनी में आपसे अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, आप सुने हजरत उमर फारूक आजम कैसी मोहब्बत करते थे अहले बैत नबूवत से कि हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हैं, आपके शहजादे, आप खलीफा हैं, आप तख्ते शाही पे जलवागर हैं, अबू बकर सिद्दीक के बाद दूसरे खलीफा हैं। अदलो इंसाफ हर चार जानिब है, जिनके मुतालिक उस दौर में जिनके मुतालिक कहना पड़ा, अंग्रेजों ने कहा अगर इस्लाम को, मुसलमानों को उमर जैसा दूसरा खलीफा मिल जाता तो पूरे रूए जमीन पे सिर्फ एक मजहब होता और एक खुदा की बात होती, एक नबी की बात होती, उस नबी का जिक्र होता। अगर उमर जैसा कोई खलीफा मुसलमानों को मिल जाता, वो हजरत उमर सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु है। आपकी बारगाह है, आप खिलाफत, तख्ते खिलाफत पे जलवागर हैं। आपके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मदीना शरीफ में चंद बच्चों के साथ, जिसमें मौला अली फातिह बाबी खैबर के बेटे हजरत सैयदना मौला हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप उन बच्चों के साथ खेल रहे थे, खुलफाए राशिदीन के बच्चे थे, उनके साथ खेल रहे थे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु व सैयदना हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह अन्हु में कुछ बात हुई और बात इस कदर बढ़ी कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु आलम जलाल में आए और आने के बाद में हज़रत अब्दुल्ला से कहा, ए अब्दुल्ला इस बात पर फ़ख्र मत करना तुम एक शहनशाह के बेटे हो। अब्दुल्ला इस बात पर फ़ख्र मत करना कि तुम एक खलीफा वक्त के शहज़ादे हो। अब्दुल्ला सुनो, तू मेरा गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है।
تو میرا غلام ہے، تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ اتنی بات سنا جناب عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے تو آپ کی آنکھیں برسنا شروع ہوئیں، آپ رونے لگے اور روتے روتے آپ اپنے گھر کی طرف گئے۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم تشریف فرما تھے، صحابہ کی مقدس جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے شہزادے کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کے پیشانی کو بوسہ لیا اور محبت سے پوچھا، اے میرے لختے جگر بات کیا ہوئی؟ کس نے تمہیں مارا ہے؟ کس نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ تو آپ بول نہیں سکے، جواب نہیں دے سکے۔ کہا بیٹے کیا بات ہوئی؟ کہا بابا مجھے حسین ابن علی نے آج غلام کہہ دیا ہے، برسرے عام آپ کی اور میری بے عزتی کر دی ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ بابا انہوں نے کہا کہ تو غلام زادہ ہے، تیرا باپ میرے نانا کا غلام، تو میرا غلام۔ اے بابا جان ہمارا خاندان عالی خاندان ہے، ہمارا خاندان عالی نسب کا خاندان ہے، ہمارے خاندان میں کوئی ابھی تک غلام نہیں ہوا ہے۔ آپ نے مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں بیٹا کہاں ہے حسین ابن علی؟ کہا بابا اسی مقام پہ تشریف فرما ہے، اگر آپ میری بات کو یقین نہ مانے تو صحابہ کے بچے آپ ان سے پوچھ لیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس مقام پہ گئے تو دیکھا حسین ابن علی موجود ہیں، آپ کھیل رہے ہیں تو آپ گئے اور جانے کے بعد میں مٹی کا خیال نہ کیا، اے مٹی حسین کے جسم سے لگی ہے، میرا لباس گندا ہوگا، میں بادشاہ وقت ہوں۔ آپ گئے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا اور پیشانی کو چوما، کہا بیٹا حسین کیا تم نے عبداللہ کو ایسا کہا ہے؟ آپ نے کہا چچا جان میں نے کہا ہے۔ کہا اے بیٹا حسین چلو میرے ساتھ اور نانا اپنے نانا کی بارگاہ میں روضہ رسول اللہ پہ چل کر کے اس بات کی گواہی دو۔ کہا چچا میں حسین ابن علی کا میں حسین ابن علی ہوں۔ اے چچا جان میرا باپ علی ہے، میری ماں فاطمہ ہے، میرا نانا محمد رسول اللہ ہے، میں اس بات کو کہوں گا نانا کی بارگاہ میں۔ لے کر کے پہنچتے ہیں روضہ رسول اللہ پہ اور جانے کے بعد میں کہا بیٹا کہو، تو آپ نے کہا حسین ابن علی نے کہا اے چچا جان آپ میرے نانا کے غلام ہیں اور عبداللہ میرا غلام ہے۔ کہا بیٹا کیا لکھ کر کے دو گے؟ کیا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ عدالت میں کہو گے؟ کہا اپنا چچا فکر مت کریں، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، ہم کہیں غلام رسول تو ہماری صرف زبان چلتی ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کی غلامی رسول پہ حسین ابن علی گواہ ہیں۔ کہا چچا فکر مت کریں، میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا کہ عمر میرے نانا کے غلام تھے، عبداللہ میرا غلام تھا۔ عمر میرے نانا کے غلام تھے، عبداللہ میرا غلام تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر کے چلتے ہیں، ایک شاعر کی زبان میں عمر یہ بولے کہ محشر میں کام آئے گا، غلام ہونے کا پرچہ حسین سے لے لو۔ عمر یہ بولے کہ محشر میں کام آئے گا، عمر بولے کہ محشر میں کام آئے گا، غلام ہونے کا پرچہ حسین سے لے لو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جیسا عاشق لاؤ دنیا میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی اس نے ایسے شیدائی تھے، ایسے عاشق تھے کہ دنیا آپ کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، بارگاہ مصطفیٰ ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا حیات ظاہری میں تشریف فرماتے، ایک شخص جو زبانی کلمہ پڑھنے والا، ایک شخص جو زبان کا مسلمان دل کا منافق، زبانی کلمہ پڑھنے والا، ایک نان مسلم ایک غیر کلمہ گو، دونوں کا اس بات میں جھگڑا ہوا کھیتوں کی آب پاشی کے بارے میں، کھیتوں کی سچائی کے بارے میں۔ ایک نے کہا پہلے میں آب پاشی کروں گا، دوسرے نے کہا پہلے میں آپ پاشی کروں گا۔ اس بات نے طول پکڑا تو اس مسلمان نے کہا لاؤ چلتے ہیں ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں، اس بات کو پیش کریں گے، مقدمہ پیش کریں گے، جو نبی فیصلہ کر دیں گے ہم اس بات کو مان لیں گے۔ تو یہ شخص لے کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، دل میں سوچ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز ادا کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ بات بتلائی گئی، مقدمہ پیش ہوا۔ نبی نے سن کر کے جو فیصلہ فرمایا اس غیر کلمہ گو کے حق میں فرما دیا۔ یہ دونوں باہر آئے اور باہر آنے کے بعد میں اس نے کہا، اس کلمہ پڑھنے والے نے، کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں چلوں گا اور میں عمر کی بارگاہ میں چلوں گا۔ تو اس نے کہا تیری مسلمانی پہ تعجب، ظالم کلمہ پڑھتا ہے اپنے نبی کا اور اپنے نبی کے حکم کو نہیں مانتا، اپنے نبی کے فرمان کو نہیں مانتا۔ کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں عمر کی بارگاہ میں۔ وہ دونوں چلے،
جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے، بات بتلائی گئی تو اس نے کہا کہ حضور آپ پہلے میری ایک بات سن لیں، اس کے بعد جو فیصلہ فرما دیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا عمر اس فیصلے کو آپ کے نبی فرما چکے ہیں، فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، مسلمان نہیں مانتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر میں گئے اور گھر سے باہر آئے، ہاتھ میں تلوار تھی، کچھ پوچھا نہیں، کچھ بات نہ کیا، اور آپ نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا اور مار دیا اس کلمہ پڑھنے والی کی گردن پہ۔ گردن جسم سے جدا ہوئی، لاش تڑپی، تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہو گئی، مدینہ میں کوہرام برپا ہوا۔ عمر نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا ہے۔ جب میرے نبی کی بارگاہ میں بات پہنچی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، عمر کی تلوار کسی مومن کو نہیں قتل کر سکتی ہے، عمر کسی مسلمان کو نہیں مار سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ کے حق میں نازل فرما دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص میرے محبوب کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزوں سے زیادہ ماننا، آقا دو عالم علیہ السلام سے، عزیزوں سے، بیٹوں سے زیادہ محبت کرنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم تشریف فرماتے، جب اس بات کو میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی تم میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اپنی اولاد سے زیادہ، جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اپنے بیٹوں سے زیادہ، جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے تمام چیزوں سے آئے میری جان کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مقدس زندگیاں، مقدس زندگیاں، اے واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں جو نبی کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہو، وہ باپ ہو تو باپ نہیں، بھائی ہو تو بھائی نہیں، اسلام رشتہ خونی نہیں دیکھتا، اسلام رشتہ ایمانی دیکھتا ہے۔ حضرت سیدنا آقا دو عالم کی بارگاہ میں آپ کا چچا ابو لہب تھا، لیکن آج وہ مسلمانوں کی جوتوں کی ٹھوکر پہ ہے۔ حضرت بلال حبش سے آئے، مسلمانوں کے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ حضرت صہیب روم سے آئے اور مسلمانوں کے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ بات کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بنتے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، مطلع میں شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے میرے عزیزوں وابستہ ہو جاؤ۔ میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اور میرے امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولادوں سے زیادہ، اس کے رشتہ داروں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ماننا ہے، ایمان ہے، عین ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کو آپ کو ماننے کا ہمارے اکابرین نے ہمیں ذہن دیا، ہمارے اکابرین نے ہمیں بتلایا، اور میرے امام نے بریلی کی شریف کی سرزمین سے اسی محبت کی دعوت دیا، اسی محبت کو عام کیا کہ اے مسلمان اپنے نبی کا غلام ہو جا، اپنے نبی سے محبت کر لے، تیری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تیری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہی میری آرزو ہے میرے عزیز، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ وقت تمام ہوا، رب کی بارگاہ پاک میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور تمامی لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مذہب حق اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پہ ہمیں قائم فرما۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔